اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور اس کے بعد روز شہادت جناب امیر کائنات کی تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ مسلسل ہمارا پروگرام روحانیت، معنویت اور طرز معاشرت کے عنوان سے جاری ہے، اور آپ کے سامنے پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، جس پہ الگ الگ انداز سے اور الگ الگ گفتگو موضوعات پہ ہو رہی ہیں۔ آپ حضرات استفادہ کر رہے ہیں۔ آج میں بلا تمہید دعوت سخن دوں گا جناب ایمان حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ جناب امیر کائنات کے سلسلے میں چند اشعار مومنین کے خدمت میں پیش کریں۔ مسجد میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کی ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، تو گردوں جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا۔ جزاک اللہ۔ جناب ایمان حیدر صاحب نے بہترین اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام مستقل جاری ہے اور آپ حضرات مستفید ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں مدیر محترم مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب قبلہ۔ جناب بہترین اشعار جناب ایمان صاحب نے امام کی شان میں سنائے، ناظرین کی خدمت میں پیش کیے۔ ان کے اشعار کے مفہوم میں ایک سوال چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ عبادت گزار اور خود مسجد کے درمیان کیا رابطہ تھا، کیا ایسا ارتباط تھا کہ جو بام و در ہلنے لگے؟ جو انہوں نے شعر پیش کیا اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں اور وضاحت فرمائیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امامت سے ارتباط ساری دنیا کا ہوتا ہے، اور اگر امام کسی جگہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو وہ جگہ خود اس کی جگہ کی سربلندی ہے اور اس کی قیمت ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر آپ مسجد کوفہ میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں کی جو جلالت ہے، وہاں کا جو روب ہے، وہاں کا جو ایک معنوی نظارہ ہے، ایک پرمعرفت کیفیت ہے، اس کیفیت کو واقعاً جو برزخی نظر رکھتا ہے وہ اسے محسوس کر سکتا ہے کہ ایسی کیفیتیں کہ جہاں روحانیت اور معنویت جلوہ گر ہوتی ہیں تو ان میں یقیناً کسب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سرزمین کربلا معلیٰ کو آپ دیکھ لیں کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پوری سرزمین ہی جنت کا ایک ٹکڑا ہے، تو اصل میں جنت کا ایک ٹکڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین، اس بے جان زمین نے اپنے اندر حسین اور اصحاب حسین کی عظمتوں کو ایسا جذب کیا ہے کہ اس زمین کے اندر بھی وہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ آدمی جب جاتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ روحانیت حاصل کرتا ہے، اور وہ جنت کا ٹکڑا بن گئی اور جنت کا ایک حصہ بنی ہوئی۔ اسی طرح سے جو مولا کے سر پر ضربت لگی اور اس کے بعد قندیلوں کے بارے میں ملتا ہے کہ قندیل حرم جیسا شعراء نے نظم کیا ہے، یا مسجد کے بام و در سے آواز آئی، اور یہ سب سے ہٹ پڑھ کے خود استاد جس کا تھا یہ میرا مولا، اس جبریل نے بھی تڑپ کے آواز دی تھی کہ اللہ قد قتل مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو ایسا لگتا ہے کہ امامت کا تمام دنیا کے ذرے ذرے سے ریلیشن اور ارتباط ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو اس ربط کو محسوس کر لیتی ہیں اور امامت سے کہ درد و دکھ کو سمجھتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اپنی غفلت کی وجہ سے امامت کی کیفیت اور ان کے درد و کرب اور ان کی مسرت اور ان کی رضا کی طرف توجہ نہیں دے پاتی۔ لہذا خود یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایسی سرزمین سے امام کے سر پہ ضربت لگی تو وہ مسجد کوفہ میں ایک تلاطم کی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک عجیب اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یقیناً ایک حقیقی امام کے اس دنیا سے جانے کے پر اور خاص طور پہ وہ جگہ جہاں پہ امام نے اپنی پیشانی اس کبریا کے سامنے اور اس رب جلیل کے سامنے رکھی ہے کہ اور وہ ذات رکھ رہی ہے کہ جس ذات کا
کوئی ثانی نہیں ہے، بے شک کوئی مثیل نہیں ہے، اور جو اپنے معبود کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہی ہے، تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ یقیناً مسجد کوفہ باعظمت ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کے سجدوں سے، یقیناً ان کے فیصلوں سے، ان کی آوازوں سے، جو اس مسجد کوفہ کے صحن میں آج بھی گونج رہی ہے، اور آج بھی جو فزت ورب الکعبہ کی آواز مسجد کوفہ سے گونجی ہے، وہ دنیا کو یہ سنانی دے رہی ہے، دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ ہماری زندگی عبادت میں ہماری زندگی کا اختتام ہی کامیابی ہے، آخری سانس تک ہماری زندگی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آخری لمحات میں کوفے میں فزت ورب الکعبہ کہہ کے ہم سب کو پیغام دینا۔ اب دیکھو اسی زمانے میں دو زندگیاں تھیں، ایک حاکم شام جو شاہانہ زندگی گزارنے میں مصروف تھا، شاہانہ زندگی گزارنے میں مصروف تھا، وہاں حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے تھے، ساری سہولتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے آخری لمحات میں یہ کہا کہ ہم اس دنیا سے ناکام و نامراد جا رہے ہیں، اور ایک بوریا نشین جو سرزمین کوفہ پہ رہا، ایک وہ ذات جو اپنے گھٹنوں سے خشک روٹیاں توڑ کے کھاتا رہا اور فقراء و غرباء کو دسترخوان امام حسن پر بھیجتا رہا، وہ ذات اس 4x4 کی زمین پر بیٹھ کر اتنی بڑی ذات ہو گئی کہ اس نے کہا کہ ہم کامیاب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اتنے مختصر جہاں رہ کر، اتنا مختصر کھا کر، وہ عظمتوں کی اس بلندی پر تھا اور معنوی اعتبار سے اپنے رب سے اتنا قریب تھا کہ اس نے آواز دی کہ اگر تم کہو تو ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو تمہیں بتا دیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خدا سے ارتباط اور خدا سے بالکل قربت کے بدرجہ اتم ہونے کا نتیجہ ہے کہ جو ان کے اندر یہ کیفیتیں پیدا ہوئیں۔ اور ظاہر ہے آج بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں سے بہرحال تقاضا اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے وابستہ ہو جائیں اور آنے والے علی کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو اس مشن کی تکمیل کے لیے پردہ غیب میں انتظار کر رہا ہے، دوستوں کی نصرت کا انتظار کر رہا ہے، چاہنے والوں کی قوت کا انتظار کر رہا ہے، بیعت کرنے والے صادق دلوں کا اور پاکیزہ ہاتھوں اور پاکیزہ دل و دماغ کا۔ تو ہم سب کو آج 21ویں رمضان میں یہ مولا کی شہادت کے وقت عہد کرنا چاہیے کہ آقا ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اس رخ پر گزاریں گے کہ آپ کے آنے والے لال کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ مجھے اپنے ماموں مرحوم کا وہ شعر یاد آتا، اور اسی پہ میں اپنی بات تمام کر دوں گا کہ ہمارے ماموں مرحوم ڈاکٹر سید ابوالحسن انور صاحب اپنی اہلیہ جو خوش شاعرہ تھیں بانو سید پوری صاحبہ، ان سے خطاب کر کے کہتے ہیں، نصرت دی کے لیے، نصرت دی کے لیے اب جو چنے فوج امام، نصرت دی کے لیے اب جو چنے فوج امام، اس میں کوئی تیری گودی کا پلا ہو بانو۔ یہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے، اس طرح کی کیفیت ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم امام کی نصرت کے لیے فوج میں ان کے شامل ہوں، ہماری اولادیں شامل ہوں، ہمارے شاگرد شامل ہوں، ہمارے دست نگر لوگ رہنے والے شامل ہوں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے کردار سے دعوت دینی پڑے گی اور لوگوں کو اس کردار سے آراستہ کرنا پڑے گا جس کردار کی ضرورت آنے والے امام کو ہے۔ پالنے والے ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ آنے والے علی کا ہم استقبال اس طرح سے کریں کہ وہ ہم سے راضی و خوشنود رہے، اور ہم ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور قیام عدل کے لیے ان کے رکاب میں جیسا ان کا حکم ہو اس انداز سے ہم عمل کرتے رہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر ماسٹر سید فصاحت حسین رضانی پوری، زینب بی بی بنت حسن رضا جناب سید راحت حسین صاحب پاروی اور زویب صاحب کے آباء و اجداد اور جناب داور صاحب زیدی کے آباء و اجداد کی روح کو اصحال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ